السلام علیکم۔ 14 اگست کی صبح جب کہ ہم آزادی کے لیے پرچم کشائی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تو بارسلونا کے علاقے بارسلونیتا سے ہمیں یہ ایک اندوناک خبر ملی کہ چند پاکستانی جو کہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، ان کے مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ان میں سے کچھ ہمارے پاکستانی پیارے جن کی ہلاکت ہو گئی، شہید ہوئے، اور کچھ شدید زخمی ہیں۔ جو ہی یہ خبر ملی ہم نے اپنی تقریبات کو مختصر کیا اور اپنی تمام تر توجہ اور انرجیز اس کام پہ مرکوز کر دیں کہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان سے جلد پوچھا جائے کہ کیسے ہم اپنی میتیں حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی اب ان کو حاصل کر کے اپنی رسومات کے لیے اور ان کے پیاروں کے لیے پاکستان بھجوا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے لوکل اتھارٹیز، پولیس اتھارٹیز، جسٹس ڈپارٹمنٹ ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس دیں کیونکہ واقعے کے بعد اتنی زیادہ مسخ ہو چکی تھیں میتیں کہ ان کی شناخت کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا ہمیں۔ اس پروسیس کے لیے ہم سے فنگر پرنٹس مانگے گئے، بائیو میٹرکس کے علاوہ ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ، ہر ایک کی تصدیق مانگی گئی۔ تو اس کے لیے ہمیں لوکل اتھارٹیز نے جب لکھا تو ہم نے فوری دو طرفہ اپنی حکمت عملی اپنائی۔ ایک طرف تو لوکل اتھارٹیز کو اپنے سسٹم سے اپنے نظام کے مطابق ویریفیکیشن کر کے بھیج دی، اور دوسری طرف ہم نے پاکستانی اتھارٹیز کو بھی لکھ دیا۔ ان اتھارٹیز میں خارجہ کے علاوہ وزارت داخلہ، نادرا، اوورسیز منسٹری، سب کو لکھا، اور اس طرف بھی ایک پروسیس سٹارٹ کر دیا کیونکہ فنگر پرنٹس حاصل کرنے کا جو نظام ہے یا جو قانون ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کسی بھی ملک میں، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ فنگر پرنٹس اتنی آسانی سے مل سکیں، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے کسی کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے ادارے یا ملک کو دینا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کمپلیکیشنز کا اندازہ تھا، لیکن ہم اپنی سی پوری کوشش کر رہے تھے، اور لوکل اتھارٹی اسی کے بعد پھر ایک سٹیج یہ آئی کہ مجھے سفیر پاکستان نے خصوصی ہدایت دی کہ آپ خود چلے جائیں۔ میں بحیثیت ہیڈ آف چانسری سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ، میں کل صبح سے یہاں موجود ہوں۔ کل صبح سے میں سب سے پہلے اظہار افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے لواحقین سے ملا، کیونکہ جن بھائیوں کی وفات ہوئی ہے ان کے بھائی، ان کے کزن، ان کی فیملی کے کافی لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان سے تعزیت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی بات سنی، ان کو اپنی بات بتائی جتنا ابھی تک ہم اس کیس پہ کام کر چکے ہیں، اور پھر آخر میں ان سے یہ گزارش کی کہ مجھے اب بتائیں، میں اس کام کے لیے آ گیا ہوں، میں لوکل اتھارٹی سے ملوں گا بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے جو خدشات ہیں، آپ جہاں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے سفارت خانے کو، مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں مجھے بتایا گیا کہ اگر ہم جسٹس منسٹری میں ان کے جج کے آفس سے ملیں تو معاملہ جلدی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پولیس اتھارٹی سے ملیں۔ تو ہم نے بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے ہم جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف گئے، وہاں جج کے آفس کے سٹاف سے ملے، ان سے کیس کے بارے میں پوری بریفنگ لی، ان کو اپنی مجبوریاں بتائیں کہ کیسے مذہبی، ثقافتی اور ہمارے سماجی جو روایات ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی میتوں کو جلدی حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ صرف جلدی حاصل کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی ان کے لیے جنازے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ ان کو ہماری حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے وطن کی مٹی میں دفن کریں، اپنے پیاروں کے قریب دفن کریں۔ تو یہ ان کو احساس دلایا، وہ ہماری بات سمجھ بھی گئے، لیکن یہاں کے پروسیس کے مطابق ان کا یہ اصرار تھا کہ جب تک ہمیں سائنٹیفک ویریفیکیشن نہیں ہوگی تینوں میتوں کی اکٹھی، ہم میتیں جج کے سامنے رپورٹ پیش نہیں کر سکتے، اور جج جو ہے ان میتوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہم پھر وہاں سے سیدھے پولیس اتھارٹیز کے پاس گئے، وہاں جو انٹرنیشنل افیئرز کے جو پولیس چیف ہیں ان سے میری اپنی ملاقات ہوئی، میرے ساتھ وراثات کے بھائی تھے جن کی وفات ہوئی ہے، ان کے بھائی تھے، ان کے کزن تھے، پلس جو لوکل سوشل ورکر ہیں، سماجی کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں، نوید وڈائے صاحب وہ بھی تھے، اور کاشف صاحب جو کہ فیملی کے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں وہ بھی تھے۔ ہم نے پولیس سے کافی دیر
ملاقات کی پولیس نے اپنا موقف دوبارہ دہرایا کہ جب تک سائنٹیفک ویریفیکیشن نہیں ہوگی ہم جج کو مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ تو اس دوران میرا پاکستانی اتھارٹی سے بھی مسلسل رابطہ رہا، نادرا میں بھی، وزارت خارجہ میں بھی۔ ہمارے سفیر محترم نے سیکٹری داخلہ کو کل ہی ایک خط لکھا، ایک ارجنٹ خط لکھا کہ یہ جب تک ہمیں اس کے فنگر پرنٹس بائیو میٹرکس نہیں ملیں گے میتوں کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تو کل پورے دن کی ایفرٹ کے بعد شام کو ہمیں تمام اتھارٹیز کا شکریہ جنہوں نے تعاون کیا، پاکستانی اتھارٹی سے فنگر پرنٹس اب مل چکے ہیں، اور ہم نے حالانکہ کل شام ہو چکی تھی، ہم نے یہاں کی اتھارٹیز کو اپنے خط کے ذریعے ان کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہ آگے 2 دن چھٹی کے دن ہے اور ان دنوں عدالتیں بھی کام نہیں کرتی، ہم نے حالانکہ کوشش کی تھی کہ چھٹی والے دن بھی یہ کام ہو سکے تو ہم کریں، تو ہم نے اب صورتحال یہ ہے کہ سوموار والے دن ان کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ صبح جج کو یہ تمام حقائق جو ہم نے دیے ہیں، ویریفیکیشن، فنگر پرنٹس، یہ ساری پیش کر دیں گے۔ اب اس کے بعد میں یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بھی ناظرین سامعین کو، کہ اس سے آگے بھی 1-2 سٹیجز ہیں۔ یہاں سے جب ہمیں مل جائیں گی میتیں، اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے، یہاں کا ایک ادارہ ہے رجسٹر سیویل جو کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، اس کے لیے یہ پروسیس ضروری تھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا جو 2 دن کا پروسیس ہے اس کو 1 دن میں کروا کے ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیں، پھر میتیں ہم اپنے حوالے لے سکیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ انتظام کیا ہے، چونکہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ تمام پاکستانی جو کہ بڑی تعداد میں بارسلونا اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ تو کووڈ-19 کی وجہ سے زیادہ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا جو ہے یہ ممنوع ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اجازت لی جائے لوکل اتھارٹی سے کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ جتنے زیادہ پاکستانی ان کے جنازے میں شریک ہو سکیں ان کو آنے کی اجازت ہو۔ اس کے بعد جنازے کے بعد ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں بیسٹ نیئرسٹ پاسبل فلائٹ اویلیبل ہو اس پہ ہم ان کی میتیں پاکستان روانہ کر سکیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کی جو فلائٹیں ہیں وہ ابھی دوبارہ ان کا آغاز نہیں ہوا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ کسی بھی ایئر لائن کی کوئی بھی جلد سے جلد کوئی فلائٹ ملے جس پہ ہم ان کی میتوں کو پاکستان بھجوائیں اور ان کے پیاروں کو ان سے آخری دیدار کا موقع ملے اور یہ اپنے وطن کی مٹی میں اپنے عزیز و اقارب کے قریب یہ دفن ہو سکیں۔ تو اب تک کی یہ ہے، باقی میں جب تک چونکہ سفیر پاکستان کی خصوصی ہدایت کے بعد میں یہاں آیا ہوں تو میں یہاں موجود رہوں گا فیملی کے ساتھ۔ میری کل بھی پورا دن میں رہا، آج بھی ان سے ملوں گا یہاں سے فوری بعد، اور ان کے ساتھ وقت گزاروں گا، ان کی بات سنوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ مستقبل میں یا اگلے 2 دن میں وہ مزید ان کی کیا ہے ہم سے جو گزارش ہو یا جو وہ بات کرنا چاہیں ہم سے۔ تو میں تب تک یہاں رہوں گا جب تک انشاءاللہ میتیں اپنے حوالے نہیں کر لیتے اور پھر یہاں سے پاکستان نہیں بھجوا دیتے۔ تو اللہ کرے یہ معاملہ اگر سوموار اور منگل کو ہمیں میتیں مل جائیں تو اگلے 1 دن میں ہم یہ میتیں فلائٹ کا انتظام کر کے یہ میتیں پاکستان بھجوا دیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔